کی بات آ گئی ہے تو اسی ضمن میں ایک بات کہہ کے میں گزر جانا چاہوں گا. آپ جانتے ہوں گے خواجہ غریب نواز کے دربار میں آپ جاتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں زیارت کیے ہوئے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تک کے ان کی بارگاہ سے محروم ہوں گے. ان کے خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, آپ کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کا دربار عالیہ کہاں ہے؟ آپ کا مزار پاک کہاں ہے؟ جو لوگ اجمیر گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, علماء کرام کی زبانی سے انہوں نے سماعت کیا ہوگا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. خواجہ غریب نواز کے یہ اول خلیفہ ہیں جن کا مزار مقدس دہلی کے سرزمین میں ہے, دہلی کے سرزمین میں ہے. اور آپ کا خلیفہ, آپ کا مرید خواجہ بابا فرید سکر گنج رحمت اللہ علیہ جو کہاں ہے, پاک بٹن میں تشریف رکھتے ہیں. چنانچہ مجھے کہہ لینے دیا جائے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب رات کی تاریکی ہوئی ہے, آپ کے مرید ہیں. کون مرید ہے؟ بابا فرید سکر گنج رحمت اللہ علیہ ہیں, آپ کی بارگاہ میں ہیں, آپ کی خدمت میں ہیں. ہمارے بھی پیر و مرشد ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں, آپ کے بھی پیر مرشد تشریف لاتے ہیں. آپ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے پیر میاں کو دیکھ کر کے سر پہ ٹوپیاں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہ دکھاوے کی نماز ہے ملت کے بھائیو, یہ نماز کئی روز کام آنے والی ہے. کیا وہ پیر صاحب جن سے آپ مرید ہوئے ہیں, کیا وہ آپ کے دل کو حالتوں کو نہیں جان رہے ہیں؟ کیا آپ کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دغا کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ آپ چوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ شراب پیتے ہیں کہ نہیں؟ مرید ہو گئے, مرید ہو جانا آسان ہے. ملت کے بھائیو, مرید بن جانا بڑا مشکل ہے. حضرت گرامی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خواجہ فرید گنج سکر رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص خلیفہ اول کو حکم فرمایا, اے میرے مرید, مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. میں سمجھ رہا ہوں, بس اس لیے میں تھوڑا سا وقت لیا. ارے جب آئے تو کچھ بول لیتے ہیں, کچھ سن لیجئے, کھانا تو برابر ہے میاں. بس میں 2 منٹ اس بات کو ختم کروں گا, پوری کروں گا بات. میں کیا پریشان ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرید, مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. تہجد کی نماز کتنے سمے میں پڑھی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو امام صاحب سے آپ دریافت کر لیں گے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو لینے کے بعد جب نیند کھل جائے تہجد کی نماز پڑھ لینی ہے. اپنے مرید سے ارشاد فرماتے ہیں, اے فرید, سردی کا موسم ہے, مجھے وضو کرنا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرنی ہے. بابا فرید سکر گنج رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں, پیر میرے سرکار, یہ ناچیز حاضر ہے, پانی لیے ہے مگر پانی کڑک ٹھنڈی ہے, ٹھنڈا پانی ہے. بارگاہ پیر کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. پیر نے ارشاد فرمایا, میرے مرید, یہ پانی بہت سرد ہے, بہت ٹھنڈا ہے. یہ ٹھنڈا پانی تکلیف دہ ہے, مضر ہے, اس پانی کو گرم کر لو. چنانچہ کوئی انتظام نہیں ہے گرم کرنے کا. اللہ اکبر. پیر کی محبت تو دیکھیے فرید گنج سکر رحمت اللہ علیہ کے اندر. آپ آبادی میں نکل جاتے ہیں, رات کی تاریکی ہے, رات کی سناٹا ہے, سارے لوگوں کی آنکھوں میں نیند ہے. فرید گنج سکر رحمت اللہ علیہ کٹورے میں پانی لیے ہوئے, برتن میں پانی لیے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور ساری آبادی کے لوگ سو رہے ہیں. ایک دروازے کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک خاتون بیدار ہے. آپ نے دستک دیا, آواز آئی, دروازہ کھولا. وہ خاتون نے عرض کیا, کہیے کیا حکم ہے, کیا چیز درکار ہے آپ کو, کیا مطالبہ ہے؟ فرید گنج سکر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, خاتون, میرے پیر کو وضو کرنا ہے, پانی گرم کرنا ہے. وضو کرنے کے لیے پانی گرم کرنا ہے. ہمارے ہاں آگ نہیں ہے, آپ پانی گرم کر دو. اللہ اکبر. وہ خاتون ہے, اس کے محبت میں ڈوبی ہوئی ہے. وہ خاتون دیکھتی ہے کہ پیر کی محبت میں
گرم کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں کڑک ٹھنڈے میں میرے یہاں پہنچی ہے، پوری آبادی میں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے میرے یہاں پہنچے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے فرید پانی تو گرم کر دوں گی مگر اس کے عوض میں تمہیں اپنی آنکھ دینا پڑے گا، تمہیں اپنی آنکھ دینا پڑے گا۔ فرید نے عرض کیا ہاں ہاں یہ مجھے منظور ہے، آپ تشت لاؤ، ایک چاقو لاؤ، میں اپنی آنکھ اپنے پیر کے لیے پیر کی محبت میں دے دیتا ہوں مگر میرے پیر کے لیے پانی گرم کر دو۔ چنانچہ آپ کے سامنے وہ چاقو و تشت پیش کیا گیا، آپ نے چاقو کے نوک کو آنکھ میں دبایا اور آنکھ کے پپوٹوں کو نکال کر کے دونوں آنکھوں کو تشت میں رکھ دیا، سجا دیا اور کہا لو اے خاتون یہ آنکھ لے لو مگر میرے پیر کے لیے پانی گرم کر دو۔ اب کہو نا بھائی سبحان اللہ، ابھی نہیں کہو گے؟ تو پیر کی محبت یہ ہے کہ پیر کی محبت کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے اپنی آنکھ دے دیا، پانی لے کر کے چلے ہیں، گرم ہو گیا، پانی لے آئے بارگاہ پیر و مرشد میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، پیر ہیں تو جانیں گے نہیں کہ کیا کیا انہوں نے، پیر ہیں تو جان ضرور رہے ہیں۔ وضو کرنے کے درمیان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں فرید آنکھ آ گئی ہے، تمہاری آنکھوں پہ پٹی کیسی بندھی ہے فرید؟ فرید نے عرض کیا حضور آنکھ آ گئی ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں فرید تمہاری آنکھوں پہ پٹی کیسی ہے؟ آپ نے عرض کیا حضور آنکھ آ گئی ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تیسری دفعہ اے فرید آنکھوں سے پٹی اٹھا لو، ہٹا دو، آنکھ آ گئی ہے، پٹی ہٹا دو، آنکھ آ گئی ہے۔ ایک آنکھ آنے کو بولتے ہیں جب دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی آتا ہے تو آنکھ آ جاتی ہے، آشوب چشم کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پٹی ہٹا دو، آنکھ آ گئی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں آنکھوں سے پٹی بندھی ہوئی ہٹائیں، ان کی آنکھیں بے عین ہی پہلے کی طرح موجود ہیں۔ یہ پیر کی محبت ہے، اور ایک ہم ہیں جو پیر سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری محبت دکھاوا ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو بیدار ہو جائیں اور اپنے پیر و مرشد کو عام عالم کی طرح نہ سمجھیں، عام علماء کی طرح نہ سمجھیں۔ بس میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اس کے آگے جاؤں گا تو باتیں بڑھ جائیں گی، بس میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے، شاد رہے باغ با جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ عالیہ جناب اسرافیل صاحب نے جس مقصد کی خاطر محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ